علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کو بند کر دیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات محترم، ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا مقصد اللہ کی پاک کلام کو خوبصورت انداز میں سننے اور سنانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کی پاک کلام کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کلام کرتا ہے، دنیا میں ہر چیز کلام کرتی ہے، لیکن جتنی بھی کلامیں باتیں کی جاتی ہیں ان سب میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے گفتگو فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ان احسن الکلام کلام اللہ۔ لوگوں کلامیں بڑی سنتے ہو، لیکن سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے۔ اور یہ ایک ایسی کلام ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان جب وہ بات کرتا ہے تو لوز ٹاک کر جاتا ہے۔ میرے بھائی وسل بند کریں، یعنی اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی لفظ ایسا پھسل جاتا ہے جس کا معنی غلط کر لیا جاتا ہے، یا وہ نادانستہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اس کے خلاف پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی کلام ایک ایسی کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شخص غلطی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے اپنی کلام کے آغاز پہ ہی فرمایا
پہلا چیلنج اللہ نے یہ کیا کہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک ہیں. ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، جو بھی کلمہ بنتا ہے اس کا معنی بنتا ہے، لیکن اللہ نے بعض سورتوں کے شروع میں انہی حروف تہجی کے کچھ کلمات رکھے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے داناؤں، عقل مندوں، زبان دانوں اور پڑھے لکھے لوگوں کو چیلنج کیا. یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، اس کا معنی دکھاؤ، بناؤ. کیا معنی بناتے ہیں؟ 1441 سال گزر گئے، اس کا جواب کوئی نہیں دے پایا. لوگ ٹامک ٹولیاں بڑی مارتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی صحیح رائے پہ نہیں پہنچا. یہ آج ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بندے کو ہیضہ ہوا تھا. کہنے لگا میں اس کا معنی کرتا ہوں. اس کا نام تھا حیی بن احتب. یہ ایک یہودی عالم دین تھا. نبی کریم نے جب یہ کہا نا، الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، الف لام میم اس کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو وہ آ کے کہنے لگا ہے محمد آپ نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا میں بتا دیتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. آپ نے فرمایا بتا دو. کہنے لگا الف کا معنی 1، لام کا معنی 50، میم کا معنی 20، 50 اور 20 70 اور 1 71. پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے زور سے کہکا لگایا. کہنے لگا کہ 71 سال بعد تمہارا دین ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کر، مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اترا ہے. کہنے لگا یہ 100 اتنے سال ہوئے. آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اترا ہے. ابھی وہ جواب نہیں دے پایا. آپ نے فرمایا مجھ پہ ہا میم عین سین کاف بھی اترا ہے. مجھ پہ کاف ہا یا عین صاد بھی اترا ہے. زور سے اپنے ہاتھوں کو منہ پہ مار کے کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور اللہ نے یہ جو چیلنج دیا ہے، اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا آج تک. دوسرا چیلنج یہ ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے. جس کو شک ہے نکال لے. یہ 1980 کے عشرے میں کمپیوٹر بالکل نیا ایجاد ہوا تھا. آج تو کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے، آپ ایک لمحے میں کوئی بھی چیز کلک کر کے کچھ بھی لا سکتے ہیں. اس وقت ابھی اتنا فاسٹ نہیں تھا کمپیوٹر. ایک یہودی تھا بہت کمینہ اور بدفطرت انسان. اس کے ذہن میں ایک پلاننگ آئی. یہ بڑے پلانر ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں انسانیت کا نقصان کیسے کرنا ہے، لوگوں سے مال کیسے چھیننا ہے، اور سب سے بڑا حسد ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ اللہ نے یہ آخری نبی جو ہے ہماری قوم سے کیوں نہیں بھیجا. اس لیے حسد کرتے ہیں نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت سے بھی اسی طرح حسد کرتے ہیں. اس نے ریاض کے ایک عالم دین جن کا نام علی عبداللہ تھا، اپنا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد بھیجا اس کے پاس، کیونکہ وہ انگلش اور عربی میں بڑی مہارت رکھتا تھا. اور اسے جا کے کہنے لگے کہ ہم کمپیوٹر پہ ایک چیز بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم عربی لکھیں، اس کا خود بخود انگریزی میں ترجمہ ہو جائے. آج تو یہ کوئی بات بڑی نہیں، آپ کوئی بھی کسی زبان میں لکھیں اور کہیں کہ فلاں زبان میں اس کا ترجمہ آ جائے، اس کا وائس میسج بھی آپ کو آ جائے گا، لکھا ہوا بھی آ جائے گا. لیکن اس وقت یہ ابھی بالکل نئی بات تھی کہ کوئی بات کی جائے اس کا اسی وقت ترجمہ ہو جائے.
اور پھر اس لفظ کے اندر، اس کلمات کے اندر نحوی لغوی اعراب کی جو غلطیاں ہیں وہ فوراً ظاہر کر دے۔ علی عبداللہ نے سوچا کہ بات بڑی اچھی ہے، چلو ہمارے دین کی نشر و اشاعت کا یہ سبب بنے گی، لیکن اس شخص کے ذہن میں کچھ اور پلاننگ تھی۔ یہ کام ہوتا رہا، آخر ایک دن ایسا ہوا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ کمپیوٹر لے کے اس نے ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا، جس میں بہت سے علماء کو جو مختلف مذاہب کے تھے سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو آپ کے سامنے متعارف کرا رہے ہیں کہ عربی زبان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے اور اس کی غلطیاں بھی نکالنی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قرآن کے متعلق مسلمانوں کا تصور ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، نہ اعراب کی غلطی ہے، نہ نحو کی غلطی ہے، نہ صرف کی غلطی ہے، نہ الفاظ کی جوڑوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج ہم کمپیوٹر سے پوچھتے ہیں اس میں غلطیاں کتنی ہیں، اور انہوں نے اس کمپیوٹر کے اندر ایسا سسٹم فیڈ کیا تھا جو جان بوجھ کے غلطیاں ظاہر کرے، جو نہیں بھی انہیں بھی غلط کہے۔ جب اس نے یہ کہا تو علی عبداللہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا او خناس، اس لیے مجھے ہائر کیا تھا کہ تو قرآن کے متعلق یہ سارا کچھ کرے، اس کے متعلق شکوک ڈالے۔ بڑی کمینگی کے ساتھ مسکرایا، کہنے لگا تمہیں کیا فکر ہے؟ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر دیکھو۔ اس نے جو آپریٹر تھا اسے کہا کہ سب سے پہلے قرآن کے الفاظ کے متعلق لکھو کہ کتنی غلطیاں ہیں، پھر دوسری لائن، دوسرا سوال کمپیوٹر میں یہ لکھو کہ اس میں اعراب کی کتنی، اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش جو ہوتی ہے، اعراب کی کتنی غلطیاں ہیں، اس میں سیغوں کی کتنی غلطیاں ہیں۔ وہ سارا کچھ لکھتا گیا۔ اس وقت کمپیوٹر کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جب وہ سارا کر کے کلک کرتے تو کمپیوٹر کی سکرین بلیک ہو جاتی، تو چند لمحے بعد ان میں آوازیں آتی اور پھر جو ہے وہ کمپیوٹر کی سکرین وائٹ ہوتی اور اس پہ وہ فگر آنے شروع ہو جاتے۔ جب اس نے یہ سارا کچھ لکھ کے کلک کیا کہ ہمیں اس کا جواب دیں، پورا حال پہ سناٹا چھایا ہوا ہے اور سانسوں کی آواز جو ہے وہ بھی آ رہی ہے لوگوں کی، دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں کہ اب کمپیوٹر کیا جواب دیتا ہے۔ جب کمپیوٹر نے اپنی سکرین کو ظاہر کیا، اس پہ لکھا ہوا کیا آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی غلطیاں 0000000، لمبی لائن لگا دی، اعراب کی غلطیاں 000۔ جب یہ 2 3 4 سوالوں کے جواب آئے تو وولف جو ہے، وولف کتے کو کہتے ہیں، بھیڑیے کو، وہ ایک دم چنگاڑ کے کہنے لگا اپنے ورکرز کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں جو کہا تھا وہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جو آپریٹر تھا کہنے لگا اے باس، کمپیوٹر نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اتنی پرفیکٹ ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اس دانا اور عقل مند اللہ کی طرف سے، جس کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، اس کی بد تعریفی ہو ہی نہیں سکتی۔
تو میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ، جس کلام کو آپ نے سننا ہے یہ اللہ کی کلام ہے، جن کلمات کو آپ نے سننا ہے یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کسی لفظ میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسری بات، یہ جو مختلف پھول کھلیں گے ابھی آپ کے سامنے، مختلف قراء اپنی خوبصورت آوازوں میں مختلف انداز میں پڑھیں گے، یہ اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرتا ہے، اس کا تلفظ صحیح پڑھتا ہے، اس کو خوبصورت اور خوش الہانی میں پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کی عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، صرف اس قرآن کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تو ذہنی لذت کے لیے نہیں سننا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے جس نے محنت کی، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت لگایا، پیسے اس قرآن کو پہلے حفظ کیا، پھر اس کی تجوید، اس کے علوم کو سیکھا اور اس پہ مشق کی، لمبی مدت تک اس پہ محنت اور ریاضت کرتا رہا، اور آج آ کے ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے۔ اور اسے اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ پیارا قرآن پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک دن آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کہا، عبداللہ مجھے سورۃ نساء سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، قرآن آپ پہ اترا ہے، سب سے پیارا آپ پڑھتے ہیں، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں سناؤ۔ کیونکہ یہ اس لیے کہا کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر انداز مختلف ہوتا ہے، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، اسے تو ایک ان پڑھ آدمی بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی ایسی خوش الہانی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے آواز نہ بھی نکلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بڑی خوبصورت آواز میں پڑھوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض قراء، بعض حفاظ، بعض علماء اتنے درد دل سے قرآن پڑھتے ہیں کہ پچھلوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی، ایک صحابی، ان کا نام ہے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سارے ہی بڑے پیارے تھے۔ ابی بن قعب قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں، جس اللہ کی یہ کلام ہے، اس رب نے نبی کریم کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اے میرے پیغمبر، ابی کے گھر جاؤ اور انہیں کہو کہ سورۃ بینہ سناؤ۔ حضرت ابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہیں کہا کہ رب نے کہا ہے کہ ابی کو کہو سورۃ بینہ سناؤ۔ رو پڑے کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ یعنی رب اس بندے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کی فضیلت یہ ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، لوگوں جانتے ہو تمہارے اندر بہتر کون ہے؟ تمہارے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھاتا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی نظروں میں کائنات میں سب سے بہتر یہ انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے متعلق فرمایا، تم میں سے کون ہے جو روزانہ ایک طاقتور اور تندرست جوان اونٹنی ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ تم میں کون ہے جو روزانہ 2 اونٹنیاں خرچ کرے؟ کہا کون ہے جو 3 کرے؟ کہا یہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ روزانہ روز اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، کر سکتے ہو۔
جو شخص اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی کلام سے ایک آیت پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک اونٹنی اس نے ذبح کی اور اللہ کے راستے میں فقراء میں تقسیم کر دی۔ جس نے 2 آیتیں یاد کی، 2 آیتیں پڑھی، 2 آیتیں سمجھی، اس نے 2 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں، جس نے 3 علی ھذا القیاس جتنی پڑے گا وہ اتنے اونٹوں کے ذبح کر کے تقسیم کرنے کا اجر کا مستحق بن جائے گا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار گئے، دیکھا لوگ اپنے کاروباری مصروفیتوں میں بڑے مشغول ہیں، تو آپ نے بازار میں کھڑے ہو کے زور سے آواز دی، لوگوں مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جا کے لے لو۔ اب سارے بھاگے کہ نبی اور ان کی وراثت، وہ پاکیزہ اور مقدس مال، ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ بھاگے سارے لوگ، مسجد میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ لوگ پڑھ آ رہے ہیں، واپس آ گئے۔ آگے کہنے لگے ابو ہریرہ ہمارے ساتھ پرینک کیا ہے، مذاق کیا تھا۔ کہنے لگے مذاق نہیں کیا۔ کہنے لگے وہ تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا۔ کہا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا وہاں تو کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں۔ کہا وہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لو مال کی وراثت تو ماں باپ دے جاتے ہیں، مال کی وراثت تو بے شمار رشتہ داروں سے مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی وراثت اگر چاہیے تو وہ دین کا علم اور قرآن کی آیات ہے۔ یہ وہ خوبصورت چیز ہے جس کے ایک آپ کچھ بھی کر لیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کریں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بری باتیں کی ہیں تو ہر آدمی برا کہے گا اس نے بڑی واہیات باتیں کی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی کلام پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک، لام ایک، میم ایک، ان صرف 3 لفظوں کو پڑھنے سے 30 نیکیاں تمہارے مقدر میں لکھی جائیں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہاں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ ہم اذان ہو تو سوچتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کے نماز کے لیے جائیں گے، ابھی 15-20 منٹ رہتے ہیں، کون سی اتنی جلدی ہے، یا ابھی اقامت کا وقت تو جائیں گے۔ عربوں میں ایسا نہیں ہے، وہ اذان سن کے مسجد نہیں جاتے، وہ 15-20 منٹ پہلے ہی عصر کا وقت ہو رہا ہے، چلے مسجد میں چلے، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، بیٹھ گئے اور اللہ کی کلام کو کھول لیا۔ کوئی ایسی نماز نہیں آپ دیکھیں گے جہاں لوگ قرآن نہ پڑھ رہے ہوں۔ ہمارے ہاں یہ رواج بالکل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے بزرگ ہیں کہ جو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت 2 کاموں کے لیے بہترین ہے، ایک اللہ کی کلام کی تلاوت کے لیے اور دوسرا دعا کے لیے۔ ہم یا باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں یا باہر کھڑے ہو کے ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس میں ہم بہت سا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ محفل حسن قرات جو منعقد کی جاتی ہے، یہ آپ کی ترغیب کے لیے ہے کہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم نے خود بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس راستے پہ لگانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض قراء جن کی آوازیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، قاری جو عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ فوت ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، جب بھی اس کی کوئی بات کرے گا اس کی تلاوت کی کرے گا، سنے گا تو ان کی تلاوت نکال کے سنے گا۔ تو ان کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا، آج تک ان کی تلاوت دنیا میں گونج رہی ہے۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ باغ مغنیوں کے گانے مرنے کے بعد بھی گونجتے ہیں، فرشتے ان میں جوتے مارتے ہوں گے، اور جن کے قرآن دنیا میں گھومتے ہیں فرشتے عزت کے ساتھ اٹھاتے ہوں گے انہیں۔ تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اس راستے پہ چل پڑیں۔
تو یہاں بعض بزرگ یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ ہماری زبان موٹی ہو گئی، اب لفظ منہ پہ نہیں چڑھتا، لفظ غلط نکلتے ہیں، کیا ہم گناہ گار ہو جائیں؟ اللہ کے بندوں کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا، غلط سالت پڑھتا ہے، اگر عام آدمی کو 1 اجر ملتا ہے تو اس کوشش کرنے والے کو 2 اجر اللہ دیں گے۔ قرآن پڑھنے سے گناہ کبھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو لوگ قرآن کو سمجھنے کے باوجود اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ یہاں سے آیت کچھ وہاں سے آیت لے کے لوگوں میں فتنے ڈالتے ہیں، حقیقتاً وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا کبھی گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان بھائیوں نے یہ آپ کے لیے سارا کچھ منعقد کیا ہے کہ جب آپ ایک سے بڑھ کے ایک کی خوبصورت آواز میں تلاوت سنیں گے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے سننے کا بھی ثواب ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے اسے ایسے دیکھتے رہو تب بھی ثواب ملے گا۔ دوسرا بیت اللہ ہے، اسے صرف کچھ نہ کرو، طواف بھی نہ کرو، کچھ منہ سے بولو بھی نہ، صرف بیٹھ کے دیکھتے رہو تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک اللہ کی کلام ہے، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی کلام ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں گے، جب ہم اسے سنیں گے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، اللہ رب العزت کی کلام سب سے بہترین کلام ہے اور اس کی خوش الہانی سب سے اچھی ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں آخری بات، 1932 کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کا وزیر اعظم تھا لارڈ گلیڈسٹون۔ اس نے ایک سوال کیا اپنی پارلیمانی ممبران سے۔ اس وقت برطانیہ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا دنیا میں جہاں جہاں ہم نے ملکوں کو غلام بنایا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں آرام نہیں ہے۔ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے۔ اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب کچھ اسی طرح کرتے رہے۔ اس نے بڑی رعونت اور تکبر سے کہا اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا اگر جلا بھی دو گے تو قرآن پھر یہ لکھ لیں گے ان کے بچوں کے سینوں میں زبر ہے۔ اس نے کہا پھر کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں۔ یہ افسوسناک بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس نے ایک کمیٹی بنائی جس کا سربراہ اس لارڈ میکالے کو بنایا۔ لارڈ میکالے یہ یہودی تھا، نسلاً یہودی تھا، لیکن اس نے دنیا کے مختلف مذاہب کے علوم پڑھے ہوئے تھے اور اسلامی علوم سے بھی واقف تھا۔ 1 سال تک یہ اس پہ کام کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنی تجاویز پیش کی۔ کہنے لگا کہ مسلمان قرآن کو خوش الہانی سے پڑھتے ہیں، یعنی اچھے انداز میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ موسیقی کا رواج مسلمانوں کے معاشروں میں عام کر دو، جو شخص موسیقی کے رستے پہ لگے گا وہ قرآن سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور انہوں نے موسیقی کے انسٹرومنٹ جو تھے انہیں انتہائی سستا کر کے دنیا میں پھیلا دیا۔ آج آپ دیکھیں آٹا روٹی یہ ہر چیز مہنگی ہے، جو یہ غلاظت ہے برائی کی انسٹرومنٹ ہے یہ سستی ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے تھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کلام کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیں گے، بہت سے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ عزت کنہیں ملے گی؟ جو اس قرآن کو
عمل کرنے والے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، اور جو اس قرآن سے کھلواڑ کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا بہت بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ ہمارے معاشرے میں 99% لوگ ایسے ہیں جنہیں سرے سے قرآن ہی نہیں آتا، جن کے والدین نے پڑھنا یا پڑھانا گوارا نہیں کیا۔ نبی کریم نے فرمایا تمہارا سینہ جو ہے یہ ایک خوبصورت حویلی کی طرح ہے، اور اگر یہ سینہ قرآن سے خالی ہے تو وہ ویران گھر ہے۔ یہ سینہ آباد ہی قرآن سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں لوگ نہ رہتے ہوں اسے بھوت بنگلہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کا سینہ بھوت بنگلہ ہے جس کے اندر قرآن کا کوئی لفظ نہ ہو، قرآن کی کوئی صورت یاد نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ خوش الہانی سے پڑھتے ہیں، موسیقی کا رواج عام کر دو۔ دوسرا اس نے کہا انہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لگا دو، ان سے پاکیزگی چھن جائے گی۔ جب پاکیزگی نہیں رہے گی تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، جب نماز نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جو نماز پڑھے گا اسے قرآن کی ضرورت پڑے گی، ہر رکعت میں اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آج آپ کسی مسلمان کو جاتے ہوئے بھائی آؤ میرے بھائی نماز پڑھیں، کیا جواب ہوتا ہے اس کا؟ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مسلمان کو جو چل پھر بھی رہا ہے وہ ناپاک چل رہا ہے۔ انما المشرکون نجس، پلید تو مشرک اور کافر ہوتا ہے، مسلمان یہ لفظ کس طرح بولے کہ میں ناپاک ہوں؟ اس کے لیے تو ناپاکی کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کہا شاعر اسلام کو ان کے لیے ہلکا کر دو۔ شاعر اسلام میں سب سے اہم چیز طہارت ہے۔ ہم مسلمانوں کا بچہ، بوڑھا، جوان جاتے ہوئے اگر اسے پیشاب کی حاجت ہے تو نالی پہ پیشاب کر کے بغیر استنجے کے چل پڑتا ہے، کس طرح پاک رہے گا؟ جو پاک نہیں رہے گا وہ نمازی نہیں ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا وہ قرآن کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ اور یہ لارڈ میکالے کی سازش کامیاب ہے۔ مسلمانوں میں 99% لوگ بڑے زوم میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک ترغیب بھی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کے قریب لایا جائے، یہ ہماری اساس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا ان ھذا القرآن اللہ اکبر انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها۔ میں نے اس قرآن کو آسمان پہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، زمین پہ پیش کیا، اس نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ، انسان تو نے خود اٹھایا ہے۔ اب اگر قرآن کو اٹھایا ہے تو اسے عمل کرنے کے لیے اٹھا، اسے پکڑ کے غلاف میں ڈال کے تاکچے میں نہ رکھ۔ یہ تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بیٹی کے سر پہ رکھ کے رخصتی کرنے کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے تدبر و تفکر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے۔ اس یہ کتاب قانون ہے، اس میں اللہ نے حرام و حلال کی تمیز سکھائی ہے، اس میں ماں باپ کا ادب سکھلایا ہے، اولاد کی تربیت کی ترغیب دی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کا رستہ بتایا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ماں باپ کا احترام نہیں ہوگا، اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو پھر لازمی بات ہے، یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ہم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے جب ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر کے اندر ہمارے حق یا خلاف گواہی دیں گے،
ان بدقسمتوں کا کیا حال ہوگا جن کے متعلق رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا تھا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا تھا، اسے پڑھا نہیں تھا، اس سے محبت نہیں کی تھی۔ اے اللہ یہ وہ قوم ہے جب نبی ہمارے خلاف گواہی دے دے تو اللہ کی عدالت میں کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ آج اس مجلس سے اٹھتے ہوئے اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ جن بچوں کو ہماری اولادوں میں سے جس کو قرآن نہیں آتا آج ہی اس کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اگر ہمیں خود نہیں آتا تو مرنے سے پہلے اپنے سینے میں اس کا کچھ حصہ محفوظ کر لیں، کل اللہ کی عدالت میں جب سینے کھلیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، سینوں کے بھیدوں کو کھولا جائے گا، تو اگر ہمارے سینے سے قرآن نہ نکلا تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج اس عزم کے ساتھ اٹھیں، اس مجلس کا فائدہ تب ہے، اس میں محنت کی ہوئی گا اجر یہ ہے کہ ہم میں سے وہ بچہ، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ ہماری ماں، بہن یا بیٹی جس کا قرآن سے ابھی تک تعلق قائم نہیں ہوا، ہم اپنے اللہ کی اس کلام کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کی وجہ سے ہے، ہماری مصیبتوں کا مداوع اسی کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔